ایک خاتون تھی، اس کا انتقال ہو گیا، مالدار تھی۔ جب اس کا انتقال ہوا، اس کے بھائی اور سارے لوگ اس کو قبر میں دفن کر کے آ گئے تو بڑے بھائی نے خواب دیکھا۔ خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ اس کی قبر میں عذاب شروع ہو گیا، اس کی قبر عذاب کے گڑھوں میں سے گڑھا بن گیا۔ صبح کو جب اٹھا تو بڑا بے چین تھا۔ دوسرے بھائیوں نے پوچھا بھائی کیا بات ہے؟ کہا ایسی ایسی بات ہے، میں نے رات کو بہن کو دیکھا خواب میں کہ اس کی قبر میں آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہیں، آگ کی لپٹیں نکل رہی ہیں، آگ اس کی قبر میں بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے۔ تو اب وہ بے چین ہو گیا کہ کیا معاملہ ہے، تو معاملے کی تحقیق کرنے کے لیے وہ قبرستان چلا گیا۔ وہ قبرستان پہنچنے کے بعد اسی قبر پر اس نے ہاتھ رکھا تو اس کا ہاتھ جل گیا، اتنی تیز گرم تھی وہ قبر، بہت تیز گرم تھی۔ اب یہ بھاگتا دوڑتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کرنے لگا حضور ایک بات نے مجھے تڑپا کے رکھ دیا ہے، ایک بات کی وجہ سے میں تڑپ کے رہ گیا ہوں، میری پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، آپ مجھے اس کا حل فرما دیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا بتاؤ کیا بات ہے جو ایک بات نے تمہیں تڑپا کے رکھ دیا؟ کہ حضور بات یہ ہے کہ میری ایک بہن ہے، اس کا انتقال ہو گیا، اس کو ہم لوگ دفن کر کے آئے، اب میں نے خواب میں دیکھا کہ اس کی قبر میں آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہیں، آگ کی لپٹیں آ رہی ہیں، تو میں اس کو چیک کرنے کے لیے قبرستان چلا گیا۔ میں نے قبرستان جا کے اس کی قبر پر جب ہاتھ رکھا تو خدا کی قسم اس کی قبر اتنی گرم تھی کہ میرا ہاتھ جل گیا۔ حضور آپ بتائیں کیا معاملہ ہے، کیسا کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو یہ تو اسی سے پوچھتے ہیں چل کے۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ چلو قبرستان لے چلو، اس کی قبر کے پاس لے چلو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھ، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس قبرستان میں لے گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس قبر کے پاس گئے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اس مردے کو زندہ ہونے کی دعا کی، اللہ اس مردے کو زندہ فرما۔ تو جیسے ہی آپ نے اس مردے کو حکم دیا تو وہ مردہ، وہی لڑکی، وہی عورت اس قبر پھٹی اور قبر سے نکلی، اور نکلنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تیرے ساتھ ایسا کیا معاملہ ہے؟ تیری قبر میں آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہیں، تیری قبر میں آگ کی لپٹیں نکل رہی ہیں، قبر میں عذاب ہو رہا ہے، تو کیا ایسا تیرا گناہ ہے؟ کس وجہ سے تو یہ اس عذاب میں مبتلا ہو گئی، ذرا یہ بتا۔ تو جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو وہ کہنے لگی اللہ کے واسطے 2 گناہ کبھی مت کرنا، 2 گناہ کبھی مت کرنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کون سے گناہ؟ کہ آج مجھے جو عذاب ہو رہا ہے، جو میں قبر میں اس تپش میں ہوں، اس عذاب میں مبتلا ہوں کہ قبر کے کیڑے مکوڑے مجھے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں، آگ کی زنجیروں سے میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، میرے پیر بندھے ہوئے ہیں، میری گردن بندھی ہوئی ہے، بالوں کے بل میں لٹکی ہوئی ہوں، اور قبر کی آگ کے شعلے مجھے تڑپا دیتے ہیں، قبر کی آگ کی لپٹیں مجھے جلا دیتی ہیں۔ تو یہ عذاب اس وجہ سے ہوتا ہے، میرے 2 گناہ تھے۔ کہ ایک تو میرا گناہ یہ تھا کہ میں اپنے شوہر کی ناشکری کرتی تھی، میں امیر تھی، میں تو امیر گھرانے سے تھی، میرے پاس تو پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی، غرور اور گھمنڈ بہت تھا۔ میرے شوہر جسے میری شادی ہوئی ان کے پاس اتنی مال و دولت نہیں تھی، میرے گھر والوں نے ایک غریب گھر میں میری شادی کر دی، تو میں ان کو اپنے دھوس میں رکھتی تھی۔ وہ مجھ سے کوئی بات کہتا تو میں اس سے 2 باتیں کہتی، اور میں اس سے کہتی تھی کہ نہیں میں تیرا حکم نہیں مانوں گی، میں تیری ناشکری کروں گی، تو جو مجھے کہے گا میں تیری بات پر عمل نہیں کروں گی۔ تو میرا شوہر مجھ سے جو بھی کہتا میں اس بات پر عمل نہیں کرتی تھی، مجھے جو کام دیتا میں اس کام کو کرتی نہیں تھی، میں اس کو بار بار تانا دیتی تھی کہ میں تو ایک رئیس خاندان سے ہوں، میں تو ایک بڑے خاندان سے ہوں، تم میرا کیا کر سکتے ہو، کیا کر لوگے؟ میں اپنے شوہر کی ناشکری کرتی تھی، اور اپنے شوہر کی ناشکری کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتی تھی، اللہ کی بھی ناشکری کرتی تھی۔ میرا یہ بہت بڑا گناہ تھا، میں نے اپنے شوہر کی ایک بات نہیں مانی، اور مجھے یہ پتا نہیں تھا کہ میرے ساتھ ایسا ہوگا، کیونکہ جو شوہر کی بات نہیں مانتی ہے، جو عورت اپنے شوہر سے ہر وقت لڑتی رہتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا انجام ایسا ہی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے تباہ و برباد کر دیتا ہے، اسے بربادیوں کی منزل پر لا کے چھوڑ دیتا ہے، قبر میں اس کے عذاب ہوتا ہے، اس کی قبر میں بچھو کیڑے مکوڑے چھوڑ دیے جاتے ہیں، جو یہاں کے بچھو کیڑے مکوڑے جیسے نہیں ہوتے، ہاں ان کے قد بہت بڑے ہوتے ہیں۔ جب یہاں کیڑے مکوڑوں سے، بچھوؤں سے، سانپ سے لوگ ڈر جاتے ہیں تو پھر قبر میں کیا حال ہوگا۔
جو ایسا کرتی ہے تو پھر اس کے گلے میں آگ کی لپٹوں کے شعلوں کے آگ کی زنجیریں باندھ دی جاتی ہیں، اس کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی جاتی ہیں آگ کی، جو ایسا کام کرتی ہیں۔ تو اللہ کے لیے ایسے کام سے باز آ جائیں، اپنی شوہر کی ناشکری نہ کریں، اپنی آخرت کو نہ خراب کریں، اپنے شوہر کا حکم مان کے چلیں، ان کا کہنا مان کے چلیں، ان کی ناشکری نہ کریں اللہ کے واسطے۔ اس عورت نے کہا میرا دوسرا گناہ یہ تھا کہ میں لوگوں پر شفقت نہیں کرتی تھی، میرے پاس پیسہ تھا، دولت تھی، سب کچھ تھا، لیکن میں کسی کی مدد نہیں کرتی تھی۔ میرے دروازے پر کوئی آتا تو مجھے ذلیل کر کے بھگا دیتے تھے، ہم اس کی شفقت نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ شخص بہت پسند ہے جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر رحم کرے، شفقت کرے، مدد کرے۔ پیسے ہونے کے باوجود بھی کسی کی مدد نہیں کرتی تھی، پیسے ہونے کے باوجود بھی میں لوگوں کو ذلیل کیا کرتی تھی۔ تو اسی وجہ سے میری قبر میں یہ عذاب ہو رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے سن لیا، یہ 2 گناہوں کی وجہ سے اس کی قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ آج ذرا ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ آج ہم کتنے گناہوں میں لگے ہوئے ہیں، کتنے گناہ کر رہے ہیں، کتنے گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ صرف 2 گناہ نہیں، لاکھوں کروڑوں گناہ ہمارے ہو گئے، ہم کیا نہیں کر رہے ہیں۔ اور پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں کبھی ہمیں یہ توفیق نہیں ہوتی کہ ہم توبہ کر لیں، اللہ کی بارگاہ میں آئیں، تائب ہوں تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، ایک توبہ سے معاف فرما دیتا ہے۔ لہٰذا لوگوں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ آج انسان گناہوں کا پتلا بن چکا ہے، گناہ کرتے ہوئے ٹائم نہیں لگتا، کتنا بھی سمجھایا جائے، کتنا بھی بتایا جائے، لیکن گناہ کرتے ہوئے ٹائم نہیں لگتا۔ پھر الٹا اگر کسی کو سمجھا تو الٹا وہ کہتا ہے کہ تم تو یہ کرتے ہو، تم تو وہ کرتے ہو، تم ایسا تم ویسا، بتانے والے پر ہی الٹا الزام لگاتا ہے۔ اگر اس کو کوئی سمجھاتا ہے تو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، اس کی غلطیاں پکڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی سمجھاتا ہے، وہ کتنا بھی برا انسان ہے، کتنا بھی کیسا بھی انسان ہے، اگر آپ کو کوئی سمجھاتا ہے اور آپ کے مطلب کی بات ہے تو اس کو مان لو، اس کی بات پر عمل کر لو کہ اس نے کچھ سمجھ کے مجھے بتایا ہے، اس کی بات پر عمل کرو گے تم فائدے میں رہو گے۔ اللہ کی بارگاہ میں تائب ہو جائیں، کیونکہ ابھی ہمارے پاس وقت ہے، ابھی ہم توبہ کر سکتے ہیں، ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے۔ ہو سکتا ہے بتانے والا میں نہ رہوں، سننے والے آپ نہ رہیں، کیونکہ کفن میں کوئی جیب نہیں اور قبر میں کوئی الماری نہیں۔ دوسری بات تو یہ ہے کہ موت کا فرشتہ رشوت بھی نہیں لیتا۔ ہاں تو کیوں نہ ابھی جب ٹائم ہمیں ملا ہے، ہمارے پاس ٹائم ہے، وقت ہے، تم اللہ کی بارگاہ میں تائب ہو جائیں اپنے گناہوں سے، کیونکہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا اور اس سے گناہ ہو جاتے ہیں بہت زیادہ۔ تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ ہم خود توبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔